ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے اس خاص پروگرام افطار ٹائم میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج رمضان کا دوسرا دن ہے اور ہمیں اس اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں اس بابرکت مہینے سے نوازا۔ آئیے اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے دعوت دی ہے آج اسٹوڈیو میں مولانا مفتی قاسمی صاحب کو، کلیم الدین قاسمی صاحب کو۔ آپ کا بہت بہت استقبال ہے قاسمی صاحب۔ اور دوسرے مہمان ہیں ہمارے محمد یوسف خان نظامی صاحب، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ میں یوسف خان نظامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اس بابرکت محفل کا آغاز وہ ہمیں کچھ نعت یا حمد سے شروع کریں تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفید ہوں۔ بالکل، بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج رمضان شریف کا، رمضان مبارک کا، رمضان کریم کا دوسرا روزہ ہے اور میرے کو یہاں پر اس خدمت کے لیے بلایا گیا، میری خوش نصیبی ہے جی۔ اور آپ سبھی حضرات اور ناظرین کے سامنے میں حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وعدہ، لا الہ تیری شان یا وعدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو اور رہے گا بھی تو، اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وعدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو اور رہے گا بھی تو، اللہ 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 اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت خوبصورت۔ تھا بھی تو، ہے بھی تو، رہے گا بھی تو، واقعی۔ مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ویسے تو یہ مہینہ جو ہے پورا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس کو 3 اشروں میں بانٹا گیا ہے، پہلا اشرہ، دوسرا اشرہ، تیسرا اشرہ۔ تو اس پہلے اشرے کی کیا اہمیت ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ یہ مبارک مہینہ جو ہمارے سامنے ہے، سب سے پہلے ہم اس رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس ماہ مبارک کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے ہم اور آپ کو اس حال میں فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ہم سب
صحیح ہیں، سالم ہیں، ہمارے اعضاء درست ہیں، کیونکہ ہمارے کتنے احباب جو سال گزشتہ پچھلے رمضان میں موجود تھے وہ اس رمضان شریف میں موجود نہیں ہیں، تو ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس مبارک مہینے کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے جو رب کریم کی طرف سے موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، ہم اور آپ کو فیضیاب ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق احادیث کے اندر جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اس کے فضائل اور اس کے مناقب بیان فرمائے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے جب شعبان کا مہینہ آتا تھا، اس سے قبل ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے۔ ایک بہت مشہور دعا ہے آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ تو آج ہم اور آپ اس مبارک مہینے کے اندر ہیں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ کی برکتوں سے فیضیاب ہوں۔ اس مہینے کو رب کریم نے ہم اور آپ کی آسانی کے لیے 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے، جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا شہر اولہ رحمہ، کہ یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہی رحمت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ معذرت چاہوں گا مفتی صاحب، ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، پہلے ان کا سوال سنتے ہیں، جی اس کے بعد پھر ہم اپنی یہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ جی ہلو 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 جی آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ہلو ہلو شاید رابطہ کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہی رحمت ہے، کیونکہ انسان بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، اس کی زندگی صحیح گزرتی ہے، شریعت کے مطابق گزرتی ہے، اس کی زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ گزرتی ہے، تو شروع عشرے میں ہی اس کے لیے یہ مہینہ رحمت بن جایا کرتا ہے۔ بے شک۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شہر اولہ رحمہ، کہ ایسے آدمی جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اس کے لیے یہ پہلا عشرہ رحمت ہے۔ اور دوسرا عشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اوسطہ مغفرہ، کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ کس کے لیے؟ وہ آدمی جو بہت گیا گزرا بھی نہیں ہے لیکن کچھ متقی اور پرہیزگار ہے، کبھی نماز پڑھ بھی لیتا ہے، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، کبھی گناہ کے اندر بھی ملوث ہو جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی تھوڑی اچھی گزرتی ہے، تو اس کے لیے دوسرا عشرہ بھی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور تیسرا عشرہ ایک انسان وہ ہے جو بہت ہی بھولا بھٹکا ہے، شریعت اس کی زندگی میں نہیں ہے، اللہ کو اس نے بھلا دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ماہ مبارک رحمت، مغفرت وآخرہ اتقم من النار، کہ اخیر والا حصہ ایسے آدمی کے لیے بھی جہنم سے خلاصی کا اور نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تینوں عشرے ہیں، تینوں عشروں کے اندر رب کائنات کی طرف سے رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گفتگو جاری رکھیں گے، ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ جی ہلو ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہاں سے اور کون؟ جی میں آپ سے بول رہی ہوں، دور کے پاس سے۔ جی جی حنیفہ۔ سوال بولیے اپنا۔ مفتی صاحب
اور آپ کو رمضان بہت مبارک ہو. آپ کو بھی. آپ کو بھی. ہاں جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ رمضان میں شہری کے 10 صبح 3 بجے سے مسجدوں سے آوازیں آنے لگتی ہیں, ناٹوں کی یا روزداروں کو اٹھانے کے لیے صدایں آتی ہیں. ایک ہی ایریا میں کئی مسجدیں ہوتی ہیں, لیکن آواز تو میں خرچ پڑتا ہے. ان مسلمانوں کو ہوتی ہے جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں. میری گزارش ہے کہ آپ کے پروگرام کے تجسس سے یہ میسج سبھی مسلمان تک پہنچے کہ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے. یہ ویسے بھی ایک دیکھا گیا ہے. ہاں میں تھوڑا سا اس کی تفصیل کروں, کیونکہ ان کا کہنا ہے غالباً جو میری سمجھ میں آیا کہ آج کل مسجدوں میں بہت مطلب صبح یا اس میں بہت پھر شور شرابہ ہو جاتا ہے, کافی تیز آوازیں آتی ہیں. تو یہ ویسے بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا, کیونکہ کئی جگہ سے اس طرح کی باتیں ہوئی بھی تھیں کہ آپ کے پڑوس میں کوئی علیل ہے, کوئی بیمار ہے جس کو اس طرح کے اس سے بہت پریشانی ہو جاتی ہے. تو یہ کس حد تک ضروری ہے, یا اس کو کچھ ہم اس پہ کچھ نظر ثانی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اگر سحری کے وقت میں اعلان نہ ہو, مسجدوں سے آواز نہ آئے, تو تب بھی آج تو الحمدللہ ہمارے پاس ذرائع بہت ہیں, موبائل فون ہے, اس میں ٹائم ٹیبل آتا ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اعلان کریں؟ ہمارے پاس میں ہمارا پڑوسی ہوتا ہے, اس میں بہت سی دفعہ ہمارے بچے ہوتے ہیں, بیمار لوگ ہوتے ہیں, ہمارے دوسرے احباب بھی ہوتے ہیں, ان کو تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے. اسلام اس کی قطعاً بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو اس طرح سے تکلیف پہنچائیں, اور یہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ضروری ہوتا تو کسی حد تک اس کی اجازت ہوتی, اس کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا اگر سحری کے لیے جو اعلانات ہوتے ہیں مسجدوں سے, اس کی ضرورت قطعاً بھی نہیں ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے. جی بالکل. ایک اس کو گفتگو کو ہم آگے بھی جاری رکھیں گے. شیخ مظفر ہیں جو ہم سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی ہلو. ہاں بولیے. جی بولیے, کیا سوال ہے؟ آج کا افطار کا ٹائم کتنا ہے؟ جی کلیئر نہیں آ رہی. آپ اپنے ٹیلی ویژن کا جو والیوم ہے اس کی آواز جو ہے وہ بند کر دیجئے, پھر ہم سے سوال کیجئے. ہاں پورا بند کر دیا. ہاں بولیے, اب بولیے. بول رہے آج کے افطار کا ٹائم کتنا ہے؟ افطار کا ٹائم. اچھا آج کے آپ کہاں سے ہیں؟ کیونکہ ہر جی دیکھیے ہر جگہ کا اپنا الگ الگ ٹائم ہے. اگر آپ ہمارا اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, نیچے ایک سکرول چل رہا ہے جس میں ہر جگہ کا افطاری کا اور سحری کا جو ہوتا ہے وہ ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے. تو آپ اس کو دیکھ لیجئے, کیونکہ ہم یہاں سے ابھی نہیں بتا سکتے, ہر جگہ کا اپنا ایک الگ الگ ٹائم ہے. تو آپ اس کو فالو کر لیجئے, اس کو دیکھ لیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا. جی مولانا صاحب, میں مطلب اسی حوالے سے ایک اور بات ذہن میں آتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اچھا ایک سیکنڈ, ایک کالر ایک اور جڑ گیا ہمارے ساتھ میں. جی ہلو. جی جی بولیے سوال بولیے. جی نیوز 18 اردو چینل دیکھ رہے تھے, تو اس نے افطار کا نہیں دیا ہے. اچھا افطار کا نہیں دیا ہے؟ نہیں, نیوز 18. ہاں نیوز 18 ہی ہے, یہ نیوز 18 اردو ہی ہے. آپ اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو نیچے ایک سکرول چل رہا ہے ٹیلی ویژن سیٹ کے, اس پہ وہاں آپ کو وہ مل جائے گا, ٹائم مل جائے گا. ایک پٹی آ رہی ہے, اس پہ باضابطہ افطاری کا ٹائم, ہر جگہ کا افطاری کا ٹائم چل رہا ہے. ایک گرین کلر کی ایک پٹی آئی ہوئی ہے, تو اس میں آپ دیکھ لیجئے پلیز, آپ کو پتہ چل جائے گا. مولانا صاحب ابھی ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, وقفے کا وقت ہو رہا ہے, تو ہم وقفے پہ جائیں گے, اس کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین وقفے پہ جاتے ہیں, آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ. ناظرین آپ کا پھر سے استقبال ہے ہمارے پروگرام, خاص پروگرام افطار ٹائم میں. مولانا صاحب اس دوران کئی سارے ہمیں گزارشیں آئی ہیں لوگوں کی کہ نظامی صاحب سے کچھ اور سنیں. تو پہلے میں نظامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ نعت یا کچھ جو بھی آپ کے اس میں وہ سنائیں, اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. نبی کے روزے کو چوم لوں گا,
नबी के रोजे को चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। नबी के रोजे को चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। तो मुझ पे साया करम का होगा, तो मुझ पे साया करम का होगा, कभी इधर से कभी उधर से। करूंगा जब मैं तवाफ़े काबा, तो वो दिखाएंगे अपना जलवा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। करूंगा जब मैं तवाफ़े काबा, तो वो दिखाएंगे अपना जलवा। नबी का दीदार मैं करूंगा, नबी का दीदार मैं करूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। इधर हो काबा इधर मदीना, या रसूल अल्लाह। इधर हो काबा इधर मदीना, ये होगा अंबर मेरा करीना। मैं भीख दोनों तरफ से लूंगा, मैं भीख दोनों तरफ से लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। तो मुझ पे साया करम का होगा, कभी इधर से कभी उधर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। अच्छा, शायद राब्ता नहीं हो पाया उनसे। अच्छा मुफ्ती साहब, हम उस गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये हम सवाल भी था उनका, और ये वैसे भी लोगों का, काफ़ी सारे लोगों का इस तरह का यह है कि जैसे अब आजकल तरावी का इंतज़ाम होता है, एहतमाम होता है, तो मस्जिदों में ठीक है, मस्जिदें भरी हुई होती हैं, लोग बाहर भी होते हैं, कुछ उन तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो लाउड स्पीकर्स हैं वो बाहर, काफ़ी बाहर तक होते हैं। और माशाल्लाह तरावी भी छोटी नहीं होती है, तकरीबन 1.5-2 घंटा भी लग जाता है कहीं कहीं पे। तो क्या ज़रूरी है कि हम लाउड स्पीकर पे और उतने दूर दूर तक तरावी का वो कर लें, या ये क्योंकि मस्जिद के अंदर के लोग हैं या जो कुछ बाहर हैं उन तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए, काफ़ी दूर दूर तक आवाज़ पहुंचती है, जिससे शायद आस पड़ोस के कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है। तो क्या ज़रूरी है ये इस तरह का? तकलीफ पहुंचाना तो किसी हाल में दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर नमाजी बाहर तक हैं, थोड़ी दूर तक नमाजी का हुजूम है, तो जाहिर है वहाँ तक आवाज़ पहुँचे, लेकिन उसका एक दायरा हो, एक हद हो कि हमारे नमाजी कहाँ तक हैं, वहाँ तक आवाज़ पहुँचाई जाए। उससे ज़्यादा पहुँचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं कि आप बहुत दूर तक आवाज़ पहुँचाएँ, दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो, अज़ियत पहुँचे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चूँकि कुरान का एक मसला ये है कि वइदा क़ुरिअल कुरान, कि जब कुरान पढ़ा जाए फस्तमिऊ लहू, उसको गौर से सुनो। अब जाहिर है माइक पर कुरान करीम की तिलावत हो रही है, लोग रास्ते में चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरह जा रहे होते हैं कि जैसे उनके सामने एक तरह का मतलब कुरान करीम ना पढ़ा जा रहा हो, कुछ और चीज़ पढ़ी जा रही हो। तो मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुने। तो हमें ये चाहिए कि हम आवाज़ कुरान करीम के वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ हमारा अपना दायरा हो। जी बिल्कुल। जहाँ हमारे दायरे के लोग ना हो वहाँ तक पहुँचाने की ताकि उस तरह की नहीं, एक तरह से बेइज्जती जो होती है वो ना हो कुरान करीम की। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मौलवी साहब, स्टूडियो में आने से पहले बाहर हमारे एक स्टाफ के ही दोस्त हैं,
انہوں نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ تک یہ پہنچا دوں. ان کا کہنا ہے کہ مان لیجئے کہ ابھی ہم جیسے روزے سے ہیں، گھر میں سے بھی لوگ روزے سے ہیں، اور اچانک کچھ اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے کہ کسی کو خون کی ضرورت ہے، خون کا عطیہ کرنا ضروری بن جاتا ہے اس ٹائم میں، تو کیا کوئی روزے دار خون اپنا دے سکتا ہے روزے کے حالت میں کسی کو؟ جی بالکل، خون کا عطیہ کر سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، خون دے سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر آپ باوضو ہوں تو وضو آپ کا جاتا رہے گا چونکہ خون نکلا ہے. لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا. مطلب روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ روزے میں کوئی فرق، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا. وضو ٹوٹ سکتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا ایک اور مسئلہ یہ، جیسے کئی سارے جگہوں پہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہاں کوئی بیماری ہے کسی کو اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی روزہ رکھنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، مطلب رکھ سکتا ہے، کوئی عذر نہیں ہے لیکن رکھنا نہیں چاہ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ فدیہ یا اس طرح کا کچھ وہ کر کے اس کو ٹال دیتا ہے. کس حد تک یہ صحیح ہے اور کب ہم یہ فدیہ اور یہ دے سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے بالکل غلط ہے کہ فدیے کے سارے ہم روزے کو چھوڑ دیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماہ مقدس ہے، رمضان مقدس کا ایک روزہ اتنا اہم ہے اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر پوری زندگی آدمی رمضان کے روزے کے علاوہ اگر روزہ رکھے تو اس مہینے کے ایک روزے کا اجر و انعام جو اللہ کے یہاں سے ملنا تھا نہیں مل سکتا. تو یہ قطعاً درست نہیں ہے کہ آدمی فدیے کا سہارا لے. فدیہ تو اس کے لیے ہے جو آدمی بیمار ہے، کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ اس عمر تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں گے تو ان کی بیماری مزید بڑھ جائے گی یا ہلاکت کا اندیشہ ہو، تو ایسا آدمی روزہ نہ رکھ کر کے وہ فدیہ ادا کریں گے. لیکن کب؟ جبکہ ان کو یہ امید ہو کہ میں اب صحیح نہیں ہو سکتا. اگر وہ صحیح ہو بیمار ہیں، اگر رمضان شریف کے بعد وہ صحیح ہو جاتے ہیں تو وہ روزہ رکھیں گے، فدیہ نہیں دیں گے. مطلب جتنے دن وہ نہیں رکھ پایا ہے تو اتنے دن وہ اتنے دن کا. اور فدیہ کی کیا حد مقرر ہے؟ مطلب کتنا دے سکتا ہے فدیہ؟ جو ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں 1.25 سیر گیہوں، اسی کے حساب سے ایک روزے کا فدیہ بھی ہے. اچھا اچھا. ایک کالر جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ، عبدالرزاق چھتیس گڑھ سے. جی ہیلو. ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی السلام. جی جی وعلیکم السلام. آپ اپنا سوال بتائیے. جی میرا سوال ہے حضرت جی. جی حافظ صاحب سے ایک میرا سوال ہے. جی جی ہم لوگ چھتیس گڑھ میں رہتے ہیں. جی 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 ہم لوگ چھتیس گڑھ میں رہتے ہیں حضرت. جی روزہ کا یہ سوال ہے. ہاں ہاں بولیے. کہ روزہ بیچ میں چھوڑ دیں گے تو اس روزہ کو کب پورا کریں؟ روزہ بیچ میں چھوڑ دیں گے تو کب پورا کریں؟ سمجھا نہیں، آپ سوال دہرائیے اپنا. روزہ بیچ میں چھوٹ جاتا ہے. جی روزہ بیچ میں چھوٹ جاتا ہے حضرت، تو اس کو پورا کرنے کا مکمل کیا ہے؟ اچھا اچھا. ان کا سوال ہے کہ اگر روزہ بیچ میں چھوٹ جاتا ہے کوئی تو اس کو کب پورا کریں؟ بس اس کے بعد رمضان شریف کے بعد جب آپ صحت مند ہوں، جب آپ رکھ سکتے ہیں آپ اس کو رکھیں. اچھا جی. آپ نے سنا مطلب جیسے عید ہوتی ہے، عید کے دن تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. عید کے بعد کبھی بھی جب آپ کو کمفرٹیبل لگے، جب آپ کو لگے کہ نہیں میں رکھ سکتا ہوں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. مولانا صاحب ایک نعت کی فرمائش ہے. اچھا. تو یوسف صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ایک نعت. لب پہ صلی علی کے ترانے، لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی علی کے ترانے، لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں
آئے ہوئے ہیں، یہ جلوہ فضا کہہ رہی ہے، یہ جلوہ فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ جلوہ فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، جن کی خاطر یہ عالم بنایا، اپنے گھر جن کو رب نے بلایا، جن کی خاطر یہ عالم بنایا، اپنے گھر جن کو رب نے بلایا، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، جن کی خاطر یہ عالم بنایا، اپنے گھر جن کو رب نے بلایا، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، لب پہ صلی علی کے ترانے، ہوگی پوری یہ ایک دن تمنا، ہوگی پوری یہ ایک دن تمنا، ہم بھی دیکھیں گے شہر مدینہ، ہوگی پوری یہ ایک دن تمنا، ہم بھی دیکھیں گے شہر مدینہ، وہ بلائیں گے ایک دن ہمیں بھی، وہ بلائیں گے ایک دن ہمیں بھی، آس ہم بھی لگائے ہوئے ہیں، وہ بلائیں گے ایک دن ہمیں بھی، آس ہم بھی لگائے ہوئے ہیں، لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ جلوہ فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا، ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ناظرین، آپ کا پھر سے استقبال ہے ہماری خاص پیشکش افطار ٹائم میں۔ مولانا صاحب، اس بیچ ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہیں بامبے سے۔ ہیلو ہیلو، جی محترمہ، بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہمارا کہ اگر جیسے وضو بنائے اور اچانک سے ٹی وی کی طرف دیکھ لے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹی وی کی طرف دیکھنے سے؟ ہاں رہے گی تو وضو بنائے تو کیا بولتے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا اچھا، مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی فرمائیں۔ جی، ان کا سوال ہے کہ اگر ہم نے وضو بنایا تو پھر وضو بنا کے مطلب جیسے ان کو نماز پڑھنی ہے تو لیکن اچانک ان کی نظر ٹی وی کی طرف پڑ گئی تو کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ ٹی وی دیکھ لیتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ویسے مناظر نہ ہوں جس کی وجہ سے شہوت بھڑکے، اس میں آ کر اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس میں آپ کا وضو رہے گا یا وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ نارمل اگر آپ نے وضو بنایا اور کچھ چھوٹا سا کچھ پروگرام دیکھ لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی بالکل۔ محترمہ، آپ نے امید ہے کہ اپنے سوال کا جواب اچھی طرح سے سن لیا۔ میں نظامی صاحب سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ بالکل ہمارے جو ویورز ہیں ان کی طرف سے بار بار ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ نعت سننی ہے، تو آپ کچھ نعت سنائیں۔ بالکل، آپ کو جو ہے نئے انداز میں سنا۔ بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محبوب کی محفل کو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو
محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں رہ رہ کے میرے دل میں ارمان یہ آتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیبی رہ رہ کے میرے دل میں ارمان یہ آتے ہیں کب دیکھو مدینے میں کب دیکھو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں کب دیکھو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے یا رسول اللہ یا حبیبی آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے ہم نعت کی صورت میں ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں جزاک اللہ اس دوران ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں پہلے سنتے ہیں ان کا کیا سوال ہے جی ہیلو جی ہیلو جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا ہاں ایکچولی میرے ایک بہن ہے 4 سال ہو گئی ہے ان کی شادی ہو کر جی ابھی تک ان کو اولاد نہیں ہے آپ وظیفہ بتائیں گے محترمہ ویسے تو ابھی جو ہے ہم رمضان کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کا سوال مفتی صاحب سے آپ تک ان تک پہنچاتا ہوں ان کا ہے کہ ان کی بہن ہے 4 سال ہو گئے ہیں شادی کو ابھی تک اولاد سے نوازا نہیں ہے اللہ نے تو کچھ کوئی وظیفہ ہو جو کریں ہاں بہتر یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھتی ہیں نماز کے بعد میں 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور نیت وہی ہو جو ان کا مقصد ہے جی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازے تو 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں شروع میں درود شریف پڑھیں آخر میں بھی درود شریف پڑھیں اور پانی پر دم کر لیں جی اور پھر اس کو پی لیں تو بہت ممکن ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائیں گی بالکل جی ابھی یہ ویسے بھی بابرکت مہینہ چل رہا ہے اس میں آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے ایک اور کالر جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ میں ہیلو جی ہیلو ہلو ہاں جی جی وعلیکم السلام سوال بتائیے کیا ہے ہیلو ہلو جی جی ہم سن پا رہے ہیں آپ کو آپ اپنا سوال بتا دیجیے ہاں جی میں سن رہا ہوں آپ کا وہ جو افطار کی ٹائم ہوتا ہے جو افطار کے ٹائم میں اگر افطار کے 5 منٹ پہلے افطار لیا جاتا ہے بس 2 منٹ پہلے افطار لیا جاتا ہے تو لوگ کہتا ہے کہ اس کو روزہ نہیں ہوتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ایسے کہ مسجد کی آواز ٹائم سے نہیں ملتا ہے مسجد کا آواز کا نام جو اذان ہوتا ہے اذان کا ٹائم نہیں معلوم پڑتا ہے تو کوئی آدمی ایسا لوگ لے لیتا ہے بازار میں ہو محفل میں ہو کون سی جگہ پہ لے لیتا ہے تو لوگ ٹوٹ جاتا ہے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے ہم تک آپ ذرا تھوڑا میرے خیال سے نیٹ ورک میں کچھ پرابلم ہے آپ تھوڑا ادھر جا کے تھوڑا نیٹ ورک دیکھ لیجئے جہاں پہ آپ کو مل پائے گا وہاں سے کال کر لیجئے کیونکہ ہم آپ کا سوال اچھی طرح سے نہیں سن پا رہے ہیں جو افطار کے ہلو جی جی جو افطار کی ٹائم ہوتا ہے جی افطار لینے کا ٹائم ہوتا ہے جیسے ہم مسجد میں ہے راستے میں ہے یا کدھر گاڑی میں ہے لیکن آئیڈیا سے ہم لوگ افطار لے لیتا ہے اذان نہیں سنائی دیتا ہے ٹائم بھی میرا پاس نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ توڑ جاتا ہے
आपका रोजा नहीं होता है, आपका दिन एक ही उपास रहे आप, तो उसके बारे में मैं जानकारी लेने के लिए बोल रहा था। अच्छा अच्छा, गालिबन इनका कहना ये है कि अगर जो इफ्तारी का टाइम है उस वक्त अजान होती है या जो भी, अगर वो नहीं सुन पाए टाइम पे, तो वो टाइम पे इफ्तारी नहीं कर पाए, 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए, मतलब जैसे पीछे ही हो जाएगा, जैसे अगर 7 बजे इफ्तारी या 7:05 पे कर पाएंगे, तो क्या रोज़ा कबूल है या कुछ उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, रोज़े में कोई फ़र्क नहीं होगा। हाँ, कोशिश ये करें कि टाइम का सही इल्म हो जी, और घड़ियों में मिला लें टाइम को, जी जी, और ये पता रखें कि कै बजे इफ्तारी की जा रही है, टाइम कब हो रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर लेट होते हैं तो उसमें रोज़े पर ज़र्रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुमकिन है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी जी, अपना सवाल बताइए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि एक हमारे पास कैलेंडर है। अच्छा, जी जी जी, हेलो सर। हाँ हाँ, हम सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ, तो उसमें असर का 2 वक्त दिया हुआ है, जो है असर का, नमाज असर का जो है। हेलो जी जी, एक बार फिर दोहराइए सवाल। हाँ, एक कैलेंडर जो है नमाज असर का 2 वक्त दिया हुआ है शुरू होने का। हेलो जी जी, क्या? नमाज असर का शुरू होने का 2 वक्त दिया हुआ है। नमाज असर आपको समझ पा रहे हैं? नहीं, नमाज नहीं, असर आवाज़ ही नहीं आ पा रही है। शुरू होने का दिया हुआ है। कट गया शायद फ़ोन, इनकी आवाज़ हम तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच पा रही थी। कश्मीर से एक कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब, मेरा सवाल एक है। हाँ, पूछिए। मौलाना साहब से सवाल पूछना है। वो सुन पा रहे हैं आपको, आप सवाल पूछिए। नाम है मेरा मोहम्मद शफी जी। मेरा सवाल है, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। जी जी, जहाँ मेरी ड्यूटी लगी है जी जी, वहाँ तो शिया कम्युनिटी रहते हैं। अच्छा। तो मेरा डेरा वही है। तो इफ्तार का टाइम वो हमसे 5-10 मिनट लेट इफ्तार करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उन्हीं के, मेरा डेरा उन्हीं के घर में है, मैं खाता पीता उन्हीं के साथ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या मैं ये खाने पीना तो सही बात है, और इफ्तार किस तरह मैं करूँ, उनसे पहले या उन्हीं के साथ, ये कोई क्या बात है? आप जी समझ गए। मैं मौलाना साहब से पूछूंगा। इनका कहना है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और घर से बाहर हैं, तो जहाँ इनका डेरा है, जहाँ ये रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, वो दूसरी कम्युनिटी है, शिया कम्युनिटी है, और वो इफ्तार तकरीबन 10 मिनट बाद करते हैं। मतलब जो इनका इफ्तार का टाइम है, अगर 7 बजे इफ्तार का टाइम है तो वो 7:10 पर करते हैं। तो मैं उस सूरत में क्या करूं? आप अपने टाइम पे इफ्तार कर लें। शायद इनको मौजूद नहीं लग रहा होगा कि क्योंकि उनके घर में रह रहे हैं तो मौजूद नहीं लग रहा होगा, तो क्या वो उसमें कोई बेहतर ये कि आप अपने वक्त पर इफ्तारी कर लें, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। आप उनको समझा दें। मतलब ये वैसे भी देखिए एक ऐसा मसला है कि वो भी समझते हैं कि आप दूसरे मसलक से हैं, तो दूसरे मसलक में उनसे पहले ही जो वक्त हो जाता है, वक्त जो होता है इफ्तारी का वो होता है, तो मेरे ख्याल से वो इतना समझ ही सकते हैं। हाँ, तो दूसरे कॉलर हैं शबीना शेख मुंबई से, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो जी शबीना, बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी, हमारा सवाल है शबीना और तरन्नुम और तबस्सुम के मायने क्या है? देखिए वैसे जी, मैं आपका सवाल वैसे भी मौलाना साहब से पूछ लूँगा, लेकिन अभी हम रोज़े के हवाले से और रमज़ान के हवाले से वैसे ये प्रोग्राम चल रहा है। अगर उसके मुतालिक कोई सवाल है आपका, वो आप हमसे पूछ लीजिए। इनका यह है कि तरन्नुम का और शबीना का क्या मतलब क्या है? अच्छा, शब कहते हैं रात को, शब रात को बोलते हैं, फारसी का लफ्ज़ है, उसी से शबीना है, यानी रात का वक्त, रात में। और तरन्नुम कहते हैं अच्छे अंदाज में, किसी बात को करना, पढ़ना, बोलना। तरन्नुम में जैसे कहते हैं तरन्नुम में पढ़ना, एक होता है तहत में पढ़ना जैसे हम पढ़ते हैं, एक होता है तरन्नुम में पढ़ना जैसे हमारे
نظامی صاحب نعت پڑھتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. ہیلو ہیلو جی کون صاحب؟ میں پرویز احمد خان بول رہا ہوں کشمیر سے. جی پرویز صاحب اپنا سوال پوچھیے. جی آپ اپنی ٹیلی ویژن کا جو والیوم ہے اس کی آواز جو ہے وہ بند کر لیجئے, اس کے بعد ہم سے سوال پوچھیے, تبھی ہم آپ کو اچھی طرح سے سن پائیں گے. جی سوال پوچھیے. میرا سوال ایسا ہے جیسے ہم تراویح نماز پڑھتے ہیں جی تو میں آنکھیں بند کر سکتا ہوں اس وقت اس دوران توجہ امام صاحب کی طرف جانے کے لیے؟ جی 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 ان کا سوال ہے کہ جب تراویح پڑھتے ہیں تو کیا میں آنکھیں, جیسے آنکھ بند کر کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, تو کیا آنکھیں بند کر سکتا ہوں تاکہ میں پوری توجہ سے جو قرأت ہے, جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ سن پاؤں, اس کی طرف زیادہ دھیان لگے گا ان کا, تو کیا صحیح ہے یہ؟ آنکھیں بند کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے. آنکھیں کھلی رکھیں گے تب بھی ظاہر ہے آپ اگر اللہ کی طرف توجہ رکھیں گے تو آپ کی توجہ ہوگی, قرآن کریم کی طرف توجہ ہوگی. ضروری نہیں کہ آپ آنکھیں ہی بند کر لیں. اگر کبھی کبھی آپ کی آنکھیں بند بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے, لیکن مستقل عادت بنا لینا, آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یا آنکھیں بند کر کے قرآن کریم سننا, یہ زیادہ مناسب نہیں ہے. آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور سجدے کے سامنے پیشانی جہاں ہم رکھتے ہیں وہاں پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. بالکل. ایک اور کالر ہم سے جڑ چکے ہیں سری نگر سے, کشمیر سے. جی ہیلو. میرا سوال یہ ہے جی کہ یہ جو تراویح ہم پڑھتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, کیا وہ تراویح پڑھ سکتا ہے؟ اچھا ان کا سوال ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتا ہے کیا وہ تراویح پڑھ سکتا ہے؟ ہاں بالکل, تراویح الگ چیز ہے. تراویح ایک الگ سنت ہے جی, اور روزہ بہرحال اپنی جگہ پر فرض ہے. وہ نہیں رکھ پا رہا ہے روزہ, وہ اس کا الگ مسئلہ ہے, لیکن تراویح وہ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ سنت کے ادائیگی کا ثواب اسے ملے گا. جی روزہ اگر وہ نہیں رکھتے ہیں اس کا اپنا ایک ثواب ہے کہ وہ اس سے مطلب نہیں کر پا رہے ہیں, جو بھی عذر ہوگا یا جو بھی مجبوری ہوگی, لیکن تراویح کا اپنا ایک الگ ثواب ہے. جو وہ پڑھے تو انشاءاللہ ضرور ان کو اس کا ثواب ملے گا. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ میں. ہیلو جی میں ملکہ بات کر رہی ہوں. جی ملکہ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ تراویح کیا سنت ہوتی ہے یا نفل نماز, کیسی نیت کر کے پڑھنا چاہیے؟ تراویح کیا نیت کر کے ہم پڑھیں؟ ہاں سنت یا نفل کی دونوں. ہاں سنت کی نیت کر لیں. تراویح چونکہ سنت ہے, ویسے دیکھیں سنت اور نفل وغیرہ سب ایک ہی زمرے میں آتا ہے. اگر ہم نفل کی نیت بھی کر لیں گے تب بھی تراویح کی نماز ہو جائے گی. البتہ آپ سنت کر لیں تو زیادہ مناسب ہے. نیت کہتے ہیں دل سے ارادہ کرنے کو. آپ نے دل سے ارادہ کر لیا میں تراویح پڑھ رہا ہوں, آپ نے دل سے ارادہ کیا کہ تراویح پڑھ رہی ہے تو وہ تراویح کی نیت ہے جو بھی ہے. جی بالکل. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ میں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام فاطمہ پٹیل ہے. جی فاطمہ جی بتائیے کیا سوال ہے میں آپ کا؟ کرناٹک سے بات کر رہی ہوں. جی سوال بتائیے. میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس پروگرام میں کچھ کوشچن پوچھا جائے گا ہم ویورز کے لیے. جی سمجھ نہیں پایا آپ کا سوال. جی ایک بار پھر دہرائیں گے پلیز. اس پروگرام میں کوشچن پوچھا جائے گا ہم ویورز کے لیے. جی آپ پوچھ لیجیے. نہیں آپ ہم کو کوشچن پوچھیں گے, ہم آنسر دیں گے. پروگرام میں رولز ہے؟ نہیں ایسا کوئی وہ نہیں ہے. دراصل ہم یہ جو ہے ہمارا پروگرام روزہ اور افطار کے حوالے سے ہم مطلب اس کو پیش کر رہے ہیں. تو آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کا جواب ہم ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہیں وہ دیں گے. تو یہ اس طرح کا پروگرام ہے. جی اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا, یہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے یہ ہم کیا بالکل مطلب روز اس میں جب عید کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں ہی دے سکتے ہیں یا اس کے بعد بھی کوئی پروویژن ہے کہ اس کے بعد بھی ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے زکوٰۃ میں اصل یہ ہے کہ
سال پورا ہونا چاہیے. اچھا, اگر آپ کا سال پورا رمضان شریف میں ہو رہا ہے تو آپ رمضان شریف میں ادا کریں. لیکن اگر کوئی سال پورا ہو گیا, مثلا رمضان میں اس کا سال پورا ہو رہا ہے, اس کے باوجود اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, حالانکہ یہ دیکھیں رمضان شریف میں حدیث پاک ہے من ادی فیہ فریضۃ, کہ جس شخص نے رمضان مبارک کے اندر ایک فرض ادا کیا, کان کمن ادی سبعین فریضۃ فیما سوا, حدیث پاک کے الفاظ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس نے رمضان مبارک کے اندر ایک فرض ادا کیا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے غیر رمضان میں 70 فرض کا ثواب ملتا ہے. جی بالکل. تو اگر ہم رمضان مقدس میں اگر ہم زکوٰۃ ادا کر دیں تو یہ زیادہ مناسب ہے اور بہت ہی زیادہ مناسب ہے. جی جی. البتہ اگر کوئی مجبوری تھی نہیں ادا کر سکے تو آپ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں, کوئی ممنوع نہیں ہے, منع نہیں ہے. اچھا, لیکن مطلب اچھا ہے کہ اگر رمضان شریف میں ہی کیا جائے گی تاکہ اس کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا ملتا ہے اور بڑھے. جی بالکل, بہت بڑھیا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ بھی ایک سوال یہاں سے آتے ٹائم کسی دوست نے مجھے پوچھا تھا کہ یہ سحری کتنا ضروری ہے سحری کرنا رمضان میں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جی رات کو افطاری کری یا پھر تراویح پڑھی, کچھ کھانا وانا کھا لیا, سو گئے, تو صبح اٹھنے کا من نہیں کرا, نیت کری ہوئی تھی, من نہیں کرا, نہیں اٹھے تو روزہ پھر اگلے دن افطاری میں مطلب کھا لیا. تو سحری کا کتنا ضروری ہے سحری کرنا؟ سحری بہت ہی اہم ہے, سحری کرنا چاہیے اور اس کا بہت ہی زیادہ اجر و انعام ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہے. اگر آپ کی خواہش نہیں ہے تب بھی آپ معمولی کوئی نہ کوئی چیز اپنے منہ میں لے لیں, نہیں تو پانی لے لیں, تو اس سے انشاءاللہ روزے پر تقویت ہوگی اور جو ثواب ہے سحری پر وہ ہمیں ملتا رہے گا. سنت ہے سحری کھانا, اس کو بلا وجہ نہیں چھوڑنا چاہیے. جی بالکل, بہت شکریہ. کوئی کالر جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ میں. ہلو ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ روزہ رکھتے ہیں تو منہ میں پورا پانی آتا ہے. جی بولے کہ روزہ رکھتے ہیں تو میرے منہ میں زیادہ پانی آتا ہے. اچھا, کوئی طریقہ بتا دیں کہ پانی منہ میں کم آئے. ان کے منہ میں پانی آتا ہے, مطلب روزے کی وجہ سے منہ میں پانی آتا ہے بہت زیادہ, تو اس سے کیا نہیں, روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. البتہ اور پانی آتا ہے تو اس کو جمع کر کے نگلنا نہیں چاہیے. آ رہا ہے اندر سے آ رہا ہے, پھر اندر وہ واپس وہ لوٹا دیتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. منہ میں جمع کر کے پھر اس کو نگلنا نہیں چاہیے. یہ تو مسئلے کی بات ہو گئی. لیکن یہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں اس میں کہ پانی زیادہ آتا ہے, تو ظاہر ہے آپ کوئی نہ کوئی آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں کہ پانی کیوں آتا ہے, یہ کوئی وجہ ہوگی. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر پانی آ رہا ہے یا تھوک آ رہا ہے اور اس کو آپ جمع کر کے نکلتے ہیں تو یہ مکروہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا. ہاں, لیکن پانی کیوں آ رہا ہے یہ سوال یہاں سے ہٹ کر. جی بالکل. یوسف صاحب ایک نعت کی فرمائش ہے, پھر اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو اختتام کریں گے پروگرام کا. تو آخر میں ایک نعت آپ کے. جی بالکل. یہ برکتوں کا سبب ہے گمان میں رکھنا, 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 نبی کے نام کا تغرا مکان میں رکھنا, نبی کے نام کا تغرا مکان میں رکھنا, یہ برکتوں کا سبب ہے گمان میں رکھنا, نبی کے نام کا تغرا مکان میں رکھنا. بڑے خلوص سے دشمن بھی پیش آئیں گے, بڑے خلوص سے دشمن بھی پیش آئیں گے, نبی کے جیسی لطافت زبان میں رکھنا. بڑے خلوص سے دشمن بھی پیش آئیں گے, نبی کے جیسی لطافت زبان میں رکھنا. سلام نعت درود و قرآن پڑھتے رہو,
سلام نعت درود و قرآن پڑھتے رہو، سلام نعت درود و قرآن پڑھتے رہو، یہ بات مومنو اپنے دھیان میں رکھنا، یہ بات مومنو اپنے دھیان میں رکھنا۔ بڑے خلوص سے دشمن بھی پیش آئیں گے، بڑے خلوص سے دشمن بھی پیش آئیں گے، نبی کے جیسی لطافت زبان میں رکھنا، یہ برکتوں کا سبب ہے گمان میں رکھنا، نبی کے نام کا توغرا مکان میں رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے ہمارے اس افطار ٹائم کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں آپ سے اپنے مفتی صاحب سے اور نظامی صاحب سے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ نے اتنا وقت دیا اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کا اس طرح کا جواب دیا، اور آپ نے اپنی خوبصورت آواز میں اتنے اچھے اچھے نعت اور حمد ہمیں سنائے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، کل اسی وقت پھر آپ سے ملاقات ہوگی افطار ٹائم میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔